इनके पास आलिम की डिग्री नहीं है। ये दो जुमले उन्होंने बोले हैं कि आलिम की डिग्री, चलें ये तो हम मानते हैं, हमारा फख्र है, आलिम की डिग्री होती तो आपकी तरह दिमाग बंद हुआ होता हमारा। मौलवी हूँ, आलिम हूँ, इस तरह में अल्लाह न करे मैं सर से टोपी उतारूं, पगड़ी उतारूं, कमीज उतारूं, बुनियान में आके इस तरह आपके सामने ठहरूं ना, ऐसे मुझे फैन फॉलोइंग मिलेगी। रीच देखें आप अगले दिन। बिल्कुल मुफ्ती साहब मिलेगी, एक या दो दिन मिलेगी, उसके बाद लानतें पड़ेंगी आपके ऊपर। और ये वही कुरैशी साहब है जिन्होंने कहा कि डायरेक्ट कुरान नहीं पढ़ना। आपने पूछा कि पढ़ सकते, कहते बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें। आम बंदा जब कुरान के तर्जुमे उठा के इसमें गौर और खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। आम बंदा जब कुरान के तर्जुमे उठा के इसमें गौर और खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। Wake up to reality. तो कहते हैं कि इतनी पब्लिक साथ अटैच हुई है तो इसको तो मानना पड़ेगा। इसके जवाब में मुफ्ती साहब का हसद खुलकर सामने आया, बजाय इसके कि वो ये मानते। उन्होंने कहा कि नहीं, चूंकि इंजीनियर साहब अपनी बाउंड्री से बाहर निकलकर बात कर रहे हैं इसलिए लोग उनको सुनते हैं। और फिर उन्होंने जो मिसाल दी है उससे आप इनकी ज़हनियत का अंदाजा कर लें। वो कहते हैं कि मैं अगर अपनी टोपी और पगड़ी और कमीज उतार दूं, शुक्र है कमीज तक रहे हैं और आगे नहीं गए, और बुनियान में, और फिर वो इशारे कर रहे हैं कि नाचना कूदना शुरू कर दूं, तो मुझे भी व्यूअरशिप मिलेगी। इंजीनियर अली मिर्जा साहब के जो फैन फॉलोइंग है ना, वो इस बुनियाद पे नहीं है कि वो कोई दीनी आलिम है, वो इस बुनियाद पे है कि वो आउट ऑफ बाउंड्री निकल के बात करते हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, आज मैं जुब्बे में, इमामे में, शलवार कमीज में आपके सामने बैठा हूं, मौलवी हूं, आलिम हूं, इस तरह में अल्लाह न करे मैं सर से टोपी उतारूं, पगड़ी उतारूं, कमीज उतारूं, बुनियान में आके इस तरह आपके सामने ठहरूं ना, ऐसे मुझे फैन फॉलोइंग मिलेगी। रीच देखें आप अगले दिन। बिल्कुल मुफ्ती साहब मिलेगी, एक या दो दिन मिलेगी, उसके बाद लानतें ही पड़ेंगी आपके ऊपर। वो देखे ना, वो जो एक इमाम काबा था जो फिर दुनियादारी में पड़ गया, तो क्या वो लानतें ही कमा रहा है? इस तरह होता है भाई। दूसरा, हमारे साथ जो लोग अटैच हैं, क्या उनकी तौहीद 24 कैरेट सोना नहीं है? क्या वो नमाज के ऊपर आमिल नहीं है? क्या वो सारे फिरकों को चंदा नहीं देते? सारे फिरकों के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते? इससे बड़ी क्या दलील है? इससे बड़ी क्या दलील हो सकती है? और सबसे बढ़कर खत्म नबूवत के ऊपर काम कर रहे हैं। आपका खत्म नबूवत सिर्फ एंटी कादियानी होना है। वो तो जब हमने तहकीक की तो पता चला कि कादियानी भी हनफी निकला है जी, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी और हनफी कादियानी। कादियानी बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह जो बुखारी मुस्लिम में नमाज का तरीका आया, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि इनके जो गौसे पाक, जिनको ये अब्दुल कादिर जिलानी के धोबी वाला वाकया भी सुनाते हैं, देवबंदी भी और बरेलवी भी, उन्होंने भी नमाज का तरीका रफुल यदैन के साथ लिखा हुआ है गुनियत व तालबीन में। और किमिया सादत में इमाम गजाली ने भी नमाज का तरीका रफुल यदैन के साथ लिखा हुआ है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन करना। और ये बुजुर्गों के हवाले हम इनके लिए दे रहे हैं। हमें ना इमाम गजाली से कोई इंटरेस्ट है, ना अब्दुल कादिर जिलानी से। उन्होंने नमाजें पढ़ी अपने लिए, हम तो उस शख्स को फॉलो करते हैं जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये इनके प्रॉब्लम्स है। तो हमारे स्टूडेंट्स तो दीन के सच्चे मुजाहिद बनकर दावत का काम कर रहे हैं, और ये कहना कि ये उबाश किस्म के लोग साथ लगा लिए हुए, शर्म करनी चाहिए। इसके बावजूद बजाय हमें ये कहना कि ये इल्म की बुनियाद पे बात नहीं करते हैं, इनके पास आलिम की डिग्री नहीं है। ये दो जुमले उन्होंने बोले हैं कि आलिम की डिग्री, चलें ये तो हम मानते हैं, हमारा फख्र है, आलिम की डिग्री होती तो आपकी तरह दिमाग बंद हुआ होता हमारा। तो अल्लाह का शुक्र है कि दिमाग खुला इसी वजह से है। लेकिन इल्म के बगैर बात करते हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। हम तो इल्म आपके उलमा का पब्लिक के सामने रखते हैं। मैंने कोई कुरान का तर्जुमा नहीं किया, कोई हदीस की किताब का तर्जुमा नहीं किया। आपके उलमा ने जो मेहनत की थी वो हम पब्लिक को दिखाते हैं कि देखें इन लोगों ने ये तराजिम किए थे, नोट छापने के लिए नहीं, हुस्न ज़न रखते हैं
کہ اشرف تھانوی نے جو اردو میں ترجمہ کیا اپنے لیے تو نہیں کیا نا، اس نے، ان کو تو عربی آتی تھی، احمد صاحب بریلوی صاحب کو عربی آتی تھی، انہوں نے عوام کے لیے کیا تاکہ عوام کو پتہ چلے. اور یہ وہی قریشی صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھنا. آپ نے پوچھا کہ پڑھ سکتے، کہتے بالکل نہیں پڑھ سکتے. میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں. بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں. عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے ہے. یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے جو بھی زیر تعمیر ہے. ترجمہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے. یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے جو بھی زیر تعمیر ہے. یہ مسلمانوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اس قسم کا. تو ان کی ڈگری کی ٹوٹل اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کی ڈگری دیوبندی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بریلوی مشرک ہیں. دیوبندیوں کی ڈگری بریلوی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں. اہل حدیث کو یہ کہتے ہیں انگریزوں کی پیداوار. جب ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ ایک عام بریلوی دیوبندیوں کے بڑے عالم کو گستاخ رسول کہتا ہے، عام بریلوی، تو وہ اس کو فالو کہاں سے کرے گا؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. لو سامو، یہ ٹوٹل ڈگری کی اوقات ہے. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے کے اگینسٹ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ فرمایا. اب اگر کسی عالم کو کوئی پرائمری سکول کا بچہ یہ کہے کہ حضرت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں سود خور کے بارے میں یہ وعید آئی ہے، اور وہ عالم جواباً یہ کہے کہ آپ کے پاس بیٹا ڈگری ہے، وہ کہنے ڈگری تو نہیں ہے، اور پھر عالم صاحب کہیں کہ میں آیت نہیں مانتا چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے، تو عالم کی اپنی ڈگری کیا ایمان بھی فارغ ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے ریفرنس کو فالو کرنا ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ آیات اور احادیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، شیطان نے انسانی شکل میں آ کر حضرت ابو ہریرہ کو ایک وظیفہ دیا. لمبی حدیث ہے، اس کا آخری حصہ میں بیان کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ کون تھا 3 دن تک. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن سے جو تمہارا مہمان تھا، جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ ہے تو جھوٹا تھا، شیطان، لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو آیت الکرسی رات کو پڑھ لیتا ہے صبح تک ایک فرشتہ اس شخص کی حفاظت کے اوپر مامور ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے. لیکن انہوں نے 7 حدیث میں خود سے ایڈ کر لیا، جس طرح باقی انہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں کہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ بت رکھ کے آتے تھے. اب انہوں نے بیچ میں یہ ڈال دیا کہ سوائے انجینئر صاحب کے، انجینئر صاحب کی بات کی تصدیق نہیں کرنی. اور بھائی انجینئر صاحب تو ڈاکی ہیں، خود آپ کو بتا رہے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے. یہی مفتی صاحب اپنی ویڈیوز میں اکثر یہ مثال دیتے ہیں کہ جی آپ کیا عطائی ڈاکٹر سے آپریشن کروائیں گے؟ تو انجینئر صاحب جو ہیں یہ عطائی عالم ہے، ان سے آپ مسئلہ نہیں پوچھ سکتے. کتنا ظلم کر رہے ہیں. کیا دنیا میں جو ڈاکٹر کی ڈگری ہے یہ لینا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے؟ بتائیں. نہیں فرض. تو یہ مثال ہی نہیں دی جا سکتی. لیکن علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. یعنی اتنا علم دین کے 24 گھنٹے کی زندگی وہ گزار سکے، یہ حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جب ہر مسلمان پہ یہ والی ڈگری فرض ہے، مدرسے کی ڈگری نہیں، اتنا علم کے 24 گھنٹے کی زندگی گزار سکے، تو وہ اس کو آگے سکھا بھی سکتا ہے. کتنی غلط مثال دیتے ہیں جی، عطائی ڈاکٹر والی بات ہے. یہ مثال ہی بالکل غلط ہے. پھر بھی نہ کسی مولوی کو سمجھ آئے تو میں اسے کہوں گا کہ اگر تم اپنے گھر ایئر کنڈیشن لگواؤ اور وہ مکینک آ کے جو سینٹرل یونٹ ہے اس کو دیوار کے سینٹر میں لگانے کی بجائے تھوڑا آف سیٹ کر کے لگا لے، جس کی وجہ سے پورا ڈیکورم خراب ہو رہا ہو، تو عام آدمی یہ کہے گا کہ حضرت تھوڑا اس کو درمیان میں کر کے لگائیں، ذرا خوبصورت لگے گا.
اور آگے سے وہ کہے کہ جی میرے پاس ڈگری ہے اس کو لگانے کی، مولوی صاحب تو کول تو ڈگری کوئی نہیں، تو آپ اس کو کہیں گے نکل ادھر، میں کسی اور سے لگوا لوں گا۔ آپ موچی کے پاس جاتے ہیں نا اپنی جوتی گھنٹوانے کے لیے، تو اس کو بھی مشورہ دیتے ہیں، وہ آگے سے کتے کی طرح نہیں پڑتا، اگر آپ کی بات درست ہے وہ لے لیتا ہے۔ کسی فزکس کے پروفیسر کو آپ بھری کلاس میں کہیں نا کہ حضرت یہ جو آپ نے فارمولا لکھا ہے نا اس میں آپ نے فلاں جگہ غلطی کی ہے، کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے، وہ پروفیسر یہ نہیں کہتا کہ بچے تو شاگرد ہے، میرے پاس تو ڈگری ہے فزکس کی، ایم فل کیا ہوا ہے میں نے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے تھینک یو، اور مولوی کہتا ہے تھینک یو۔ آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، آپ ذرا کمرے میں تشریف لے آئیں، تقریرا کرتے ہیں باہر تے سوال پوچھو تو کہتے ہیں کمرے میں آ جائے تاکہ تھوڑی پھینٹی لان، کمرے چ نہ جائیے۔ کئی لوگوں کی پھینٹی لگائی ہے انہوں نے۔ آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ جو حوصلہ دنیا کے کاریگروں میں، ٹیچرز کے اندر ہے، اتنا حوصلہ بھی ہمارے علماء کے اندر موجود نہیں ہے۔ ان کی ڈگری کا خمار ہی نہیں جا رہا، اور ان کے علم کا حال یہ ہے کہ آپ کسی آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں نا اپنی آنکھ دکھانے کے لیے، اور آگے سے وہ ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ جی یہ آنکھ آپ کی درست ہو جائے گی لیکن اس کے بدلے میں آپ کی الٹی والی ٹانگ مجھے کاٹنی پڑے گی، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرما دیا؟ آپ اپنی عقل استعمال کریں گے کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہے، ایسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہی مفتی ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے۔ آج ویسے مکر آج کہتے ہیں سارے طریقے ثابت ہیں کیونکہ ان کی دم کٹ گئی ہے، یہ چاہ رہے ہیں سب کی کٹ جائے۔ آج کہہ رہے ہیں ہم نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی، تو یہ تمہاری عوام کو شیطان پڑھا کے گیا۔ وہاں ہم نہیں سوچتے کہ مفتی کیا بات کر رہا ہے، ڈاکٹر کے کیس میں ہم سوچیں گے اور اس کی ڈگری بھی ہم پہ کوئی روب نہیں ڈالے گی، ہم کہیں گے یار اتنا کامن سینس تو میرے اندر بھی ہے کہ آنکھ کے علاج کے لیے میں ٹانگ کیوں کٹوا لوں۔ لیکن مفتی آپ کو کیا سے کیا کہانی کروا دے گا۔ آپ اسے کہیں گے کہ بھائی بتاؤ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے، آگے سے وہ پتہ کیا جواب دے گا، منو پتہ لگا کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس کہیں گے میں نے آنکھ دکھانی ہے اور آگے سے وہ کہ میں تیری ٹانگ کاٹوں گا۔ نان سینس بات، یہ وجہ ہے، اس وجہ سے یہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہم نے ان کو ایکسپوز کر دیا اللہ کے فضل سے، اور کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں کیا، ہماری اپنی آخرت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے اگر ہم انہیں ایکسپوز نہیں کریں گے۔ خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو